انسانیت موت کے دروازے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دشمن جب محلہ چھوڑ دیں یا شہر سے نکل جائیں تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور جب یہ خطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جاہ و جلال اسلام کے سیلاب حق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی آبیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کے تیغ آسماؤں کا زمیں باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے ازل اور فارہ کے 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ کا وفد ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کے تبلیغ و وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام وہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی رضی اللہ عنہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور خبیب رضی اللہ عنہ بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان حصلی انہیں مکہ لے گیا اور یہ دونوں سالے مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بن عدی اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا، اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی اور پانی نہ دیا جائے۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا۔ ایک دن حارث کا 9 عمر بچہ چھری سے کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد صالح نے جو کئی دن سے بھوکا اور پیاسا تھا، حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب چھری اور بچہ لیے بیٹھے تھے۔ عورت جو ان کے مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا۔ مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی حضرت خبیب نے گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے احکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے۔ بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئی، خبیب آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور محشر برپا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد صالح خبیب رضی اللہ عنہ قدم بقدم تشریف لائے اور انہیں صلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، خبیب ہم تمہاری مصیبت سے درد مند ہیں، اگر اب بھی اسلام کو چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچانا بیکار ہے۔
اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح پر شور بھیڑ پر گری، مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔ خبیب، کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو، ایک شخص نے کہا۔ کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں گا۔ حضرت خبیب نے فرمایا، بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آواز آئی، پھانسی گڑی ہوئی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زباں شاکر جو حمد حق میں کھل چکی ہے، اب کبھی بند نہ ہو۔ دستے نیاز جو بارگاہ کبریا میں بن چکے ہیں، اب کبھی بند نہ ہو۔ دستے نیاز جو بارگاہ کبریا میں بن چکے ہیں، اب کبھی نہ کھلیں۔ رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو، سجدے میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے۔ ہر بنے منہ سے اس قدر آنسو بہے کہ عبادت گزار کا جسم ناخون سے خالی ہو جائے، مگر اس کے عشق و محبت کا چمن اس انوکھی آبیاری سے رشک فردوس بن جائے۔ حضرت خبیب کا دل محبت نواز عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مصلحت کیش نے انہیں روکا، اور ایک ایسی آواز میں جسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا، اگر نماز زیادہ لمبی کرو گے تو کافر یہ سمجھیں گے مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ اس پیغام حق کے ساتھ ہی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دائیں طرف گردن موڑی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے، مگر ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار اب بھی خاموش رہے، مگر نیزوں کی انیاں اور تیروں کی زبانیں رو کر پکاریں، اے مجاہد اسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرد مجاہد خبیب رضی اللہ عنہ سلام پھیر کر صلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کے صدق و مظلومیت کا امتحان لیں۔ ایک شخص آگے آیا اور اس نے خبیب رضی اللہ عنہ مظلوم کے جسم پاک کے مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چرکے لگائے، اور وہی خون اطہر جو چند ہی لمحے بیشتر حالت نماز میں لشکر و سپاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہا تھا، اب زخموں کی آنکھ سے شہادت کے مشک وہ قطرے بن کر ٹپکنے لگا۔ پیکرے صبر خبیب رضی اللہ عنہ کے دردناک مصائب کا تصور کیجیے۔ اب ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا ہے اور دل کے پار ہو جاتا ہے، کبھی نیزہ لگتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں آتے ہوئے تیروں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے عضو سے خون بہہ رہا ہے، مگر وہ درد تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں پلٹا۔ ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے حضرت خبیب کے جگر پر نیزے کی انی رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ وہ کمر کے پار ہو گئی۔ جو کچھ ہوا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ حملہ آور نے کہا، اب تو تم بھی پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکرے صبر خبیب رضی اللہ عنہ نے جگر کے چرکے کو دل کی حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا، مگر یہ زبان کا گو برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون خشک ہو چکا تھا، مگر جوش ایمان نے اس خشک ہڈی میں بھی تاب گویائی پیدا کر دی، اور آپ نے جواب دیا، اے ظالم، اللہ جانتا ہے کہ مجھے جان دے کر دینا پسند ہے، مگر یہ ہرگز نہیں پسند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پر جو حالتیں گزری، آپ بے ساختہ شعروں میں انہیں ادا فرماتے ہیں۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، لوگ انبوہ دار نبوہ میرے گرد کھڑے ہیں، قبیلے، جماعتیں اور جتھے، یہاں سب کی حاضری لازمی ہو گئی ہے۔ یہ تمام اجتماع اظہار عداوت کے لیے ہے۔ یہ سب لوگ میرے خلاف اپنے جوش انتقام کی نمائش کر رہے ہیں، اور مجھے یہاں موت کی کھونٹی سے باندھ دیا گیا ہے۔
ان لوگوں نے یہاں اپنی عورتیں بھی بلا رکھی ہیں اور بچے بھی، اور ایک مضبوط اور اونچے ستون کے پاس کھڑا کر دیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اسلام سے انکار کر دوں تو یہ مجھے آزاد کر دیں گے، مگر میرے لیے ترک اسلام سے قبول موت بہت آسان ہے۔ اگرچہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر میرا دل بالکل پرسکون ہے۔ میں دشمن کے سامنے گردن نہیں جھکاؤں گا، میں فریاد نہیں کروں گا، میں خوفزدہ نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں موت سے نہیں ڈر سکتا، اس لیے کہ موت بہرحال آنے والی ہے۔ مجھے صرف ایک ہی ڈر ہے اور وہ دوزخ کی آگ کا ڈر ہے۔ مالک عرش نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ثبات کا حکم دیا ہے۔ اب کفار نے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور میری تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں اپنی عاجزی، بے وطنی اور بے بسی کی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں۔ نہیں معلوم میری موت کے بعد ان کے کیا ارادے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جب میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں تو یہ جو کچھ بھی کریں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کو برکت عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچا دے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا، آپ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش روبہ واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا اور میں کام کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔